آخر کسان پر اتنا زوال کیوں؟ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں مریم نواز صاحبہ رمضان بازار کا کنٹرول روم وزٹ کرتی ہیں. وہاں پر موجود سٹاف سے ان کی مختلف امور پر بات ہوتی ہے، جیسا کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس اور فائننسز وغیرہ، اور پھر انہیں فون کے ذریعے رمضان بازار میں موجود ایک کسٹمر سے بات کروائی جاتی ہے. اب دکھنے میں تو وہ کنورسیشن بالکل نیچرل لگ رہی تھی، لیکن غالباً وہ ایک اسکرپٹڈ کال تھی. خیر، کسٹمر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں خریدی. وہ جواب دیتا ہے کہ پالک، ٹنڈے وغیرہ وغیرہ. پھر مریم نواز صاحبہ اس سے سوال کرتی ہیں کہ پیاز کا کیا ریٹ ہے. جواب آتا ہے کہ رمضان بازار میں پیاز کا ریٹ 58 روپے فی کلو ہے. اب یہاں پر ایک بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. رمضان بازار کے باہر ٹھیلوں اور سبزی منڈیوں میں پیاز 50 روپے فی کلو مل رہا ہے. یعنی جو چیز ریلیف کے طور پر دکھائی جا رہی ہے اس کا اصل مقصد کچھ اور ہے. خیر، ریلیف کے نام پر ہونے والی رمضان بازار میں کرپشن کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے. اب 58 روپے فی کلو پیاز کا ریٹ سن کر مریم نواز صاحبہ خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. جب میں حکومت میں آئی تھی تو پیاز کا ریٹ 300 روپے تھا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ، آپ نے سیب، کیلا اور امرود کا ریٹ تو پوچھا ہی نہیں، جس کا ریٹ غریب کی پہنچ سے بہت باہر آ چکا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سی ایم صاحبہ، پورا سال ریٹ ایک نہیں رہتا. ریٹ اس وقت بڑھتا ہے جب کسان مجبوراً اپنی فصل بیچ چکا ہوتا ہے اور جب سارا مال ذخیرہ اندوزوں کے قبضے میں ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال گندم ہے. پچھلے سال کسان سے گندم 2000 روپے فی من لی گئی، سپورٹ ریٹ نہیں دیا گیا. پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت مقرر نہیں کی جائے گی. آئی ایم ایف معاہدے کے تحت پنجاب میں گندم سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا ہے. اور جیسے ہی سارا مال مڈل پلیئرز تک پہنچا، ریٹ 4000 پر من تک پہنچی. تمام کسان میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو کسان کو پیسا اور نچوڑا جاتا ہے. ان کے دور حکومت میں ایک بھی پالیسی کسان دوست نہیں ہوتی. کسان بورڈ کے چیئرمین سردار ظفر حسین نے گندم کی قیمت متعین نہ کرنے پر سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا. یہ صرف چنندہ سٹاک مافیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کاشتکار جو منافع کا اصل حقدار ہے اسے رول دیتے ہیں. خیر، اس حوالے سے ہم پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. فی الحال ہم بات کرتے ہیں کہ اگلے آنے والے 3 مہینوں میں پیاز کا ریٹ کیسا رہنے کا امکان ہے. جیسے پچھلی کئی فصلوں میں کسان کو بہت ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، بالکل ویسے ہی پیاز کے حوالے سے بھی کاشتکار پریشان نظر آتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں پیاز کا ریٹ 2000 سے 2500 کے درمیان ہے. آنے والے چند دنوں میں سندھ کا پیاز کم ہو جائے گا اور مارچ کے شروعاتی دنوں میں پنجاب کا پیاز منڈی پہنچنا شروع ہو جائے گا. اب اس حوالے سے ہماری فورکاسٹ یہ ہے کہ مارچ سے اپریل کے وسط تک پیاز کا ریٹ آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا، اور مئی کی شروعاتی دنوں میں جب سارا پیاز کھیتوں سے منڈیوں تک پہنچ جائے گا تو توقع یہی کی جا رہی ہے کہ 10 سے 15 دنوں کے لیے ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا، جو کہ ہر سال ہی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ریٹ سٹیبل رہنے کی توقع ہے. کوئی بڑے چھکے لگنے کی امید نہ رکھیے گا. جیسے 2 سال پہلے ہوا کہ کسانوں نے پیاز کی فصل سے 20-20 لاکھ روپے فی ایکڑ کمائے، لیکن پیاز کا ریٹ پچھلے سال کی طرح رولنے کا امکان بھی نہیں ہے، جو پنجاب کے کسانوں کو کچھ نہ کچھ منافع دے جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی، اور رمضان میں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے پاکستان کے کسانوں کی بہتری کے لیے دعا کیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنا پیاز کا ریٹ کا انالیسس ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.